پاکستان کے اندر 21 جون 2020 کو سورج گرہن ہو رہا ہے، تو آپ فرمائیں گے یہ سورج گرہن ہے کیا؟ سورج، چاند اور زمین، قرآن حکیم کہہ رہے ہیں کہ تجری مستقر اللہ، ایک دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ سورج گرہن ہونے کا معنی یہ ہے کہ زمین کے درمیان اور سورج کے درمیان چاند آ رہا ہے، اور چاند گرہن کا معنی یہ ہے کہ زمین کے درمیان اور چاند کے درمیان میں سورج آ رہا ہے۔ تو سورج گرہن کا معنی یہ ہے کہ کل جو وقت ماہرین فلکیات بتا رہے ہیں، بالکل درست بتا رہے ہیں، اس میں سورج کے درمیان اور زمین کے درمیان چونکہ چاند آ رہا ہے، جب تک درمیان میں چاند رہے گا اس وقت تک روئے زمین پر سورج گرہن رہے گا۔ اب مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو اس وقت حاملہ خواتین پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، آپ اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ کیونکہ مفتی عبدالقوی ہمیشہ ہی حقیقت کی بات کرتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے مشاہدے کے حوالے سے کم از کم اگر یہ کہوں کہ ان 7 خواتین کو دیکھا جن کے بچوں پر دوران حمل اثرات مرتب ہوئے، اور یہ حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جب بچہ جو ہے وہ دودھ پہ ہوتا ہے، جو کچھ اماں کی غذا ہوتی ہے، خوراک ہوتی ہے، اس کے اثرات جناب بچے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ کوئی توہم نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، مفتی عبدالقوی کا مشاہدہ ہے۔ آپ حضرات نے بھی دنیا کے اندر دیکھا ہوگا، اس طرح کے آپ کو واقعات ملے ہوں گے کہ جناب بچہ جو تھا ماں کے پیٹ میں تھا، اس کی وجہ سے اس کے بابا نے یا اس کی ماں نے یہ عمل کیا جس کی وجہ سے اس کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر یہ اثرات مرتب ہوئے۔ تو میں یہ بات کہوں گا، اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے دیکھنے والی میری تمام خواتین جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کی نعمت عطا فرمانی ہے اور بچہ ان کے یہاں امانت ہے، تسبیحات میں رہیں، لیٹی رہیں، نوافل میں رہیں، اس کے علاوہ قطعی طور کے اوپر کوئی ایسا عمل نہ کریں جس کے منفی اثرات بچے پر مرتب ہوں۔ یہ حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، آپ یہ فرمائیں کہ علم نجوم کے اندر کہا جاتا ہے کہ اگر سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو اس کے بارے میں بڑے منفی باتیں بتائی جاتی ہیں، آپ اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے محترم، بات یہ ہے کہ ماہرین علم نجوم ہو، بہرحال یہ بہت بڑا علم ہے۔ میں ہمیشہ اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی کیفیت دیکھیں، حضرت موسیٰ کی دیکھیں، فرعونیت کا خاتمہ دیکھیں، سب اس زمانے کے جو ماہرین فن ہیں انہوں نے یہ بات بتائی، اور جس کی وجہ سے بہت سارے بچے شہید بھی ہوئے، لیکن موسیٰ آیا دنیا میں، ابراہیم دنیا میں آیا۔ اسی طریقے کے اوپر یہ سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، علم نجوم ہو، علم رمل ہو، علم الاعداد ہو، اس کے ماہرین جو کچھ کہیں ان کو سن لینا چاہیے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے بنیادی طور پر کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اور ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ماہرین فن جو کچھ کہہ رہے ہیں بہرحال اس کا بھی حقیقت سے تعلق ہے۔ جناب مفتی صاحب، آپ یہ فرمائیں کہ ہمارے پیارے نبی کے زمانے میں جب یہ چاند گرہن ہوا تھا تو آپ نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ میری طالب علمانہ تحقیق کے مطابق حضور کے زمانے میں 5 مرتبہ سورج گرہن اور چاند گرہن ہوا۔ جب سورج گرہن ہوا تو حضرات صحابہ گھبرائے ہوئے، حضور نے فرمایا بلال کو کہ اذان دو کہ سب مسجد میں آ جاؤ۔ حضرات مسجد میں تشریف لائے، اور آپ نے ایسی عظیم اور عجیب انداز سے، اگر اس کو میں معراجی کیفیت اور حضور کے مشاہدے کے حوالے سے کہوں تو بہت سارے معجزات کا یہ مرکز تھی، یہ نماز جو آپ نے سورج گرہن کی ملازمت سے پڑھائی۔ اور اسی طرح میں اس کے اندر حضور کی تلاوت کو دیکھتا ہوں، آپ کے متعدد بار رکوع کرنے کو دیکھتا ہوں، پھر اس کے بعد سجدے کی جو کیفیت ہے اس کو، پھر اس کے بعد حضور کا جو خطبہ ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے حضور کی سنت مطالعہ پر عمل کرتے ہوئے اگر ہمارے ہاں اجتماعی نماز کی صورت نہ بنے تو انفرادی طور پر ہم نماز ادا کریں، اور اس نماز میں حضور نے جو کچھ کہا، جو کچھ پڑھا، وہ سب کتب احادیث میں موجود ہے۔ میں آپ دیکھنے والوں کو یہی بات کہوں گا کہ کثرت کے ساتھ درود شریف اور نماز کے اندر کثرت کے ساتھ سورت اخلاص کو تلاوت کریں، اور اتنی دیر تسبیحات میں رہیں، اور نوافل کی صورت میں رہیں۔ اجتماعی مل جائے نوافل تو وہ بھی درست ہے، انفرادی ہوں تو وہ بھی درست ہے۔ اسی طرح ذکر کرتے ہوئے اس وقت کو گزاریں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ فرمائیں کہ نماز کسوف کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟
नमाज कसूफ का माना है सूरज गिरहन की नमाज है। ये नफली नमाज न फ़र्ज़ है न वाजिब है। फिर हुजूर ने जिस अंदाज से पढ़ा, आज तक वो कुतुब हदीस में हुजूर का वो अमल ज़िंदा है, जिसमें आपने मुतअद्दिद बार रुकू किया, सिजदे के अंदर ख़ास कैफियत, फिर उसके बाद जो हुजूर ने खुतबा अता फरमाया वो भी कुतुब हदीस में मौजूद है। तो माना ये है कि हमने इस सूरज गिरहन की वजह से इनफिरादी नवाफिल या इज्तिमाई नवाफिल का तरीका इख्तियार करना है, ताकि हुजूर की सुन्नत पर अमल हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके शर से बच सकें और अल्लाह से खैर व बरकतें हासिल कर सकें। अच्छा मुफ्ती साहब, ये फरमाएं कि सूरज गिरहन के दौरान एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करनी चाहिए? सूरज गिरहन के दरमियान बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। सूरज गिरहन के अंदर तो बिलखुसूस मेरी तमाम वो बेटियाँ और बहनें जो हमल के साथ हैं, अल्लाह ने उन्हें नेमत उज़्मा अता फरमानी है, वो तो बिल्कुल तस्बीहात, ज़िक्र व अज़कार, नवाफिल या सुकून के साथ लेटे हुए दरूद शरीफ की तिलावत करते हैं। साथ ही ये है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे वो जनाब क्या है, सूरज की तरफ नहीं देखना। आधा दफ़ा आदमी को शौक़ होता है ना कि नई चीज़ है, अब देखें जी पता नहीं आधा गिरहन है, चौथाई गिरहन है, तिहाई है, अब ख़त्म हो रहा है, बढ़ रहा है। कतई तौर के ऊपर इस्लाम में भी इजाज़त नहीं और माहिरीन तिब के यहाँ भी इजाज़त नहीं। कतई तौर पर हमने सूरज की तरफ नहीं देखना, और अगर देखना है तो उसका तरीका भी हमारे माहिरीन तिब ने बताया है, उसके मुताबिक देखें, वगरना बिल्कुल न देखें, खा बुज़ुर्ग हों या खा बच्चे हों। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका टाइम देने के लिए।